هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. وقال الله عز وجل في كلامه المجيد:
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے. وہ اللہ جس کی تعریفات بیان کرنے کے لیے پوری روئے زمین کے پانیوں کو اکٹھا کر دیا جائے، ان پانیوں کی سیاہی بنا دی جائے اور روئے زمین کے اوپر جتنے بھی درخت ہیں ان کی کلمیں بنا دی جائیں، جن اور انسان اکٹھے ہو کے رب العالمین کی تعریفات کو لکھنا شروع کر دیں، سیاہی ختم ہو جائے گی، کلمیں ختم ہو جائیں گی، رب العالمین کی تعریفات وہ ختم نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے، اس وقت رب العالمین کا عرش پانی کے اوپر تھا. اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. قلم کو پیدا کرنے کے بعد قلم کو حکم کیا کہ اے قلم لکھنا شروع کر دے. قلم نے پوچھا یا رب العالمین میں کیا لکھوں؟ پروردگار عالم نے فرمایا قیامت تک آنے والی ہر چیز کو لکھ دے. اس قلم نے زمین و آسمان کی پیدائش، انسانوں کی آباد کاری، پہاڑوں کا پیدا کرنا، انسانوں کی تقدیروں کو اس قلم نے لکھ دیا. اور اللہ تعالیٰ نے صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن زمین کو پیدا کیا، اتوار والے دن پہاڑوں کو پیدا کیا، سوموار والے دن اللہ رب العالمین نے ہماری ناپسندیدہ چیزوں کو پیدا کیا، اور اسی طرح منگل والے دن اللہ تعالیٰ نے جمادات، درختوں اور ان چیز چرند پرند ان کو پیدا کیا، اور جمعے والے دن عصر کے بعد آخری گھڑی کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. ایک حدیث جو ہم جمعوں کے اندر سنتے ہیں کہ جمعے والے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جو قبولیت والی گھڑی ہے، جس کے اندر بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے، باتیں شروع ہوئی کہ وہ گھڑی کون سی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ جمعے والے دن انسان کی دعا کو رد نہیں کرتا. تو صحابہ کرام بیٹھے کہنے لگے کہ وہ گھڑی جمعے کے بعد والی گھڑی ہے، اور
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جب بندہ نماز کے وقت نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ صحابہ کرام کہنے لگے عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے تو نماز کا ٹائم ہی کوئی نہیں، نماز ہے ہی کوئی نہیں، تو پھر کون سی نماز ہے؟ تو ایک صحابی بولا، کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ ایک نماز پڑھ کے گھر واپس چلا جاتا ہے اور دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، دونوں نمازوں کے درمیان جو وقفہ ہے وہ بندے کا وہ جو گھنٹہ 2 گھنٹے ٹائم ہے وہ نماز کی حالت میں لکھا جاتا ہے۔ اور جو بندہ عصر کے بعد آخری گھڑی، ساعت کا لفظ ہے، ساعت کہتے ہیں گھنٹے کو، عصر کے بعد مغرب سے پہلے آخری گھنٹہ یہ قبولیت والا گھنٹہ ہے۔ آؤ محترم بھائیوں، آج جمعہ ہے، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادات قبول ہو جائیں، ہم 1 گھنٹے کے اندر کو دو آنسو بہا کے اپنے رب کو راضی کر لیں۔ میں نے جو شروع کے اندر حدیث پڑھی صحیح بخاری کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے، 5 ستون ہیں اسلام کے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، پہلا ستون، پہلی بنیاد، فرمایا اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا۔ بندہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے اور فرمایا دل سے اس کلمے کو تسلیم کر لے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی، پیغمبر، رہبر و رہنما تسلیم کرے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ وہ لوگ جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، ثم استقاموا، کلمے کو پڑھ کے پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے۔ کئی لوگ ہیں جنہوں نے زبان سے کلمہ پڑھا اور مرتد ہو گئے، اسلام کو چھوڑ دیا، اور وہ لوگ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ دیا، پھر آندیاں آئی، طوفان آئے، اسلام کے اوپر لا الہ الا اللہ کے کلمے کے اوپر ڈٹ گئے، پھر کسی چیز کو گوارا نہیں کیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ دو، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں تمہیں حاصل ہوں گی۔ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، لا الہ الا اللہ والے کلمے کو پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ان کو حکومتیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بیٹھے ایک دن اپنے آپ سے مخاطب ہیں، کہتے اے عمر تجھے کون جانتا تھا، تو مکے کے سرداروں کے اونٹوں کا چرواہا تھا، یہ کلمے لا الہ الا اللہ اسلام کی وجہ سے
آج اللہ نے تجھے حکمرانی دی ہے، 22.5 لاکھ مربع میل پہ تیری حکومت ہے، اس میں عمر تیرا کمال نہیں ہے، اس میں لا الہ الا اللہ کا کمال ہے۔ عبد الرحمن بن عوف لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھتے ہیں، اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ ذات راہ تیار کرو، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ کے اندر جانا ہے، ہجرت کی تیاری ہو رہی ہے۔ اونٹ کے اوپر سوار ہوئے، بیوی کو پیچھے بٹھایا، اور ایک بچہ ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے کنبے قبیلے والے آتے ہیں، سسرال والے آتے ہیں، عبد الرحمن کہاں جاتے ہو؟ کہا میں تو مدینہ النبی کے اندر جا رہا ہوں، اس شہر کو، اس وطن کو چھوڑ کے، ہجرت کر کے اپنے نبی کے پاس اس کلمے کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ سسرال والے کہتے ہیں کہ تو نے جانا ہے جاؤ، یہ ہماری بیٹی، یہ ہمیں دے کے جاؤ۔ اکیلے چلے، بیوی کے بھائیوں نے اپنی بہن کو چھین لیا۔ بیٹا پاس ہے، بھائی آ جاتے ہیں، کہا عبد الرحمن کہاں جاتے ہو؟ کہتے ہیں میں تو لا الہ الا اللہ کی خاطر اپنے نبی کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا تو نے جانا ہے جاؤ، یہ بیٹا ہمارا ہے، ہمارا خون ہے، یہ بیٹا ہمیں دے کے جاؤ، یہ جو اونٹ تمہارے پاس ہے یہ سواری ہماری ہے، یہ سواری دے کے جاؤ۔ پیدل گئے، ظہر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کے بیٹھے ہیں، سلام پھرا ہے، جب چہرہ مبارک پیچھے کیا، پیچھے دیکھتے عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہیں۔ پوچھا عبد الرحمن کب آئے اور کیسے آئے؟ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی ابھی آیا ہوں اور سب کچھ بیوی بچے مال لٹا کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ وہ لوگ جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اپنے گھر بار کی، اپنے مال و دولت کی قربانیاں دی، آج ہمیں تو لا الہ الا اللہ وراثت کے اندر ملا، ہم نے اس لا الہ الا اللہ کی قدر نہ کی۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب گرم ریت کے اوپر لٹایا جاتا، آہد آہد کہتے، سردار کہتا ہے کہ بلال لا الہ الا اللہ چھوڑ دے۔ کہا تو جتنی مرضی تکلیفیں دے لے، بلال لا الہ الا اللہ والے کلمے کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ ایک بنیاد ہے اسلام کی، بہت مشکل ہے اس بنیاد پہ قائم ہونا، اس بنیاد پہ قائم رہنا۔ اور فرمایا دوسری بنیاد و اقام الصلاۃ، اسلام کا دوسرا ستون نماز کو قائم کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 12 مرتبہ کئی مقامات پر اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ نماز کا حکم دیا کہ اے ایمان والو اور مسلمانوں نماز پڑھو، نماز کی پابندی کرو، خود بھی پڑھو، اپنے بچوں کو بھی مسجد کے اندر لے کے آؤ۔ 7 سال کا بچہ ہے، اسے نماز کی ترغیب دو، پیار سے کہو۔ اگر 10 سال کا ہو گیا نماز نہیں پڑھتا، فرمایا سزا دے کے مسجد کے اندر ساتھ لے کے آؤ۔ یہ نماز جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، آج مسلمانوں نے صبح کی نماز پڑھ لی یا شام کو پڑھ لی، رمضان کے مہینے کے اندر پڑھ لیتے ہیں، باقی 11 مہینے نماز معاف۔ آؤ محترم بھائیوں، یہ اسلام کا بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد
اگر اس بنیاد پہ ہم قائم رہیں گے ہمارا اسلام قابل قبول ہوگا۔ اگر اسلام کے 5 ارکان میں سے ہم نے ایک رکن کو بھی چھوڑ دیا تو ہمارا اسلام قابل قبول نہیں ہے۔ اور تیسرا ارکان فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ایسا شخص جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتا، اس کا مال گنجے سانپ کی شکل کے اندر آئے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ، میں تیرا مال، تو دنیا کے اندر زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنا خواب سنا رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، میں نے رات خواب دیکھا ہے کہ 2 شخص آتے ہیں، مجھے اٹھا کے لے جاتے ہیں، کہتے ہیں اس پہاڑ کے اوپر چڑھو۔ میں نے کہا کہ میں اس پہاڑ کے اوپر نہیں چڑھ سکتا۔ ان 2 بندوں نے، ایک نے مجھے دائیں سے پکڑا، ایک نے بائیں سے پکڑا اور مجھے سہارا دے کے پہاڑ کے اوپر لے گئے۔ جب میں پہاڑ کے اوپر گیا وہاں پر میں نے چیخو آہو بکا کی آوازیں سنی۔ میں نے پوچھا یہ کیسی آوازیں ہیں، کون ہے؟ کہنے لگے کہ یہ جہنمی لوگ ہیں۔ اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کے پیٹ پھولے ہوئے ہیں، پیٹ بڑے ہوئے ہیں، پیٹ پھٹتے ہیں، بدبو آتی ہے جس طرح پخانے کی بدبو آتی ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایسی خواتین موجود تھی کہ جن کے پستانوں کو سانپ ڈنک رہے تھے، سانپ ڈس رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، یہ کون سی عورتیں ہیں؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں یہ دنیا کے اندر وہ عورتیں ہیں جو اپنے بچپن کے اندر چھوٹے بچوں کو دودھ نہیں پلایا کرتی تھی۔ یہ عذاب ہوگا ان عورتوں کو جو چھوٹے بچے، اسلام نے 2 سال مدت مقرر کی ہے چھوٹے بچوں کو دودھ پلانے کی۔ جو 2 سال عورت بچے کو دودھ نہیں پلائے گی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس عورت کو یہ عذاب دے گا۔ اور زکوٰۃ نہ دینے والا شخص اللہ تعالیٰ نے سخت وعید دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو علاقوں کے اندر بھیج دیتے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیج دیا کہ اے معاذ جاؤ یمن والے لوگوں سے، زمینداروں کا، ان کی فصلوں کا حساب کر کے وہاں سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ۔ سارا زکوٰۃ کا مال مسجد نبوی کے اندر اکٹھا ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور شروع ہوا۔ کئی لوگوں نے، کئی قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیتے تھے ہم ابو بکر کے دور میں زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ منکرین زکوٰۃ اس زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ منبر کے اوپر چڑھے اور اعلان کیا کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک بکری کا بچہ زکوٰۃ کے طور پہ دیتا تھا، اگر آج ابو بکر کو وہ زکوٰۃ نہیں دے گا ابو بکر اس کی گردن تن سے جدا کر دے گا۔
اس کی گردن کو اس کے جسم کے اوپر کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اے مہاجرین، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں ایسی چیزوں سے، اگر تم ان میں پڑ گئے تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت مسلط کرے گا۔ اور ان میں سے 5 چیزوں میں سے ایک چیز زکوٰۃ کے متعلق فرمایا کہ جب لوگ اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ کو روک کے رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی قوم جو زکوٰۃ نہیں دے گی ان پر سخت مشقت، قحط، ظالم حکمران مسلط کریں گے۔ جو بندہ، جو قبیلہ، جو قوم زکوٰۃ نہیں دے گی، جتنی مرضی مشقت کرتا رہے، محنت کرتا رہے، محنت کا پھل نہیں ملے گا، قحط اللہ تعالیٰ ڈال دے گا۔ جیسے آج کل قحط پڑا ہے، آپ کے سامنے ہے، فصل تیار ہے، گندم، یہ نہیں کہ یہ بارش، یہ رحمت کی بارش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قحط یہ بھی ہے، فصل تیار ہو، اللہ تعالیٰ بارش نازل کر دے، اس فصل کو تباہ کر دے۔ آپ کے سامنے ہے فصلیں تباہ، مکی کی فصل تباہ، گندم تباہ ہے۔ یہ زکوٰۃ نہ دینے کا عذاب اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے معاشرے مسلمانوں پر مسلط کیا ہے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مسلمانوں، جس دن تم اپنی فصل کو اٹھاؤ اس دن پہلے میرا حق ادا کرو۔ اگر تم میرا حق کھاؤ گے تو میں تمہیں ذلیل کروں گا۔ آؤ تہیا کریں، عزم کریں کہ ہم زکوٰۃ پوری نکالیں گے۔ ایک گاؤں کے اندر 1000 ایکڑ زمین ہے، اس 1000 ایکڑ سے صرف 1-2 ذمہ دار ایسے ہوتے ہیں جو پوری زکوٰۃ نکالتے ہیں، پورا عشر نکالتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے، روپیہ پیسہ دیا ہے، وہ جوڑنے کے چکر میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا پیٹ، اس کو قبر کی مٹی بھرے گی، اگر اس کو مال و دولت کی ایک وادی دی جائے، یہ تمنا رکھتا ہے، خواہش رکھتا ہے کہ دوسری وادی وہ بھی مجھے ملنی چاہیے۔ آج 1 ایکڑ لے لیتا ہے، کہتا 7 والا ایکڑ اگر مجھے مل جائے تو بہت اچھا ہوگا، اس کی کوشش میں بندہ لگتا ہے۔ اس پیٹ کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں بھرے گی۔ جب مسلمانوں نے زکوٰۃ کے نظام کو دنیا کے اوپر رائج کیا، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کے دور کے اندر زکوٰۃ دینے والے بہت زیادہ لوگ تھے۔ زکوٰۃ دینے والے لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے نکلتے، گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے کہ یہ مال ہے میرا، زکوٰۃ کا لے لو۔ آگے سے جواب آتا کہ ہمارے گھر میں زکوٰۃ کا مال پڑا ہے، ہم نے بھی تقسیم کرنا ہے، کسی اور کو دے دو۔ جب مسلمان زکوٰۃ ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی معیشت کو ٹھیک کرے گا۔ اسلام کی جو خلافت کا نظام چلا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اور ان کے بعد کیا اس وقت ان مسلم حکمرانوں نے IMF، ورلڈ بینک سے قرضے لے کر مسلم حکومتیں چلائی؟
88 لاکھ مربع میل کے اوپر مسلمان حکومتیں تھیں، کیا وہ ساری قرض کے اوپر تھی؟ نہیں، اس وقت زکوٰۃ کا یہ معاشی نظام مسلمانوں کا تھا۔ ساری زکوٰۃ، سارے جتنی بھی فصلیں ہیں، جتنے بھی مال ہے، سونا چاندی ہے، لوگ زکوٰۃ دیتے تھے، مال پاک کرتے تھے۔ زکوٰۃ ایک جگہ اکٹھی ہوتی تھی بیت المال کے اندر، اور اسی مال کے اوپر مسلمان حکومتیں چلی۔ چین کی سرحد تک صحابہ اکرام پہنچتے ہیں، شاہ چین کہتا ہے کہ تھوڑے سے لوگ ہو، ہم تمہیں مار مار کے بھگا دیں گے، چلے جو واپس۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، شاہ چین میری بات غور سے سنو، تم کہتے ہو کہ چند گھوڑے لے کے یہ آ گئے ہیں، جس لشکر کا پہلا گھوڑا تیری سرحد کے اوپر ہے اور آخری گھوڑا مدینہ تو نبی کی گلیوں سے نکل رہا ہے، وہ گھوڑے چین کی سرحد تک پہنچتے ہیں، چین تک کے علاقوں کو فتح کرتے ہیں، ان کے پاس معاشی نظام یہ زکوٰۃ کا تھا، زکوٰۃ اور عشر کا نظام تھا۔ اس وقت رات کو کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بازار کے اندر جا رہے ہیں، ایک نوجوان عورت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہے کہ اے عمر خلیفۃ المسلمین، میرا خاوند فوت ہو گیا ہے، میرے پاس چند بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، میرا خاوند پیچھے کوئی کھانے کے لیے چیز چھوڑ کے نہیں گیا، ہمارے گھر کے اندر نہ کوئی بکری ہے، نہ کوئی بکری کا بچہ ہے، نہ کوئی اونٹ ہے، کوئی چیز نہیں ہے، ہمارے پاس کھیتی بھی نہیں ہے کہ ہم کھیتی باڑی کر کے اپنا روزگار چلا سکے۔ ڈر یہ ہے کہ میری بیٹیاں، میری بچیاں بھوک اور فاقے کی وجہ سے فوت ہو جائیں گی، ہماری مدد کرو۔ اور کہنے لگی کہ میرا باپ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا تو فلاں صحابی کی بیٹی ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، کہنے لگے مجھے تیرے بھائی اور باپ کی شکل آج بھی یاد ہے کہ جس وقت مسلمان ایک قلعے کے اندر اس کو محاصرہ کیے ہوئے تھا، کئی سال گزر جاتے ہیں، کئی ماہ گزر جاتے ہیں، اور یہ آپ کا بھائی اور آپ کا باپ یہ اس محاصرے کے اندر تھے، یہ اس مارکے کے اندر موجود تھے۔ جب مارکا مکمل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دیتا ہے، تو آپ کا بھائی، آپ کا باپ اس مارکے کے اندر شہید ہوتے ہیں، اور ان کا مال غنیمت ہم وصول کرتے ہیں، ان کے حصے کا مال غنیمت ہم وصول کرتے ہیں۔ آپ کا باپ اور آپ کا بھائی اس مارکے کے اندر شہید ہوا ہے، اور اس کو ساتھ لے کے آتا ہے، ایک اونٹ کے اوپر 2 بوریاں غلے کی وہ لاد کے اوپر کپڑے، روپے، پیسے لاد کے دے دیتا ہے، اس اونٹ کی مہار، اس کی نکیل اس عورت کو پکڑا دیتا ہے کہ جاؤ، جب یہ سامان ختم ہو جائے اس سے پہلے تیرے گھر کے اندر سامان پہنچے گا۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا کہ جب زکوٰۃ اور عشر اور مال غنیمت کے مال میں سے بیوگان، یتیم بچے، پیدا ہونے والے بچوں کا وظیفہ لگا دیا جاتا۔ ایک دن ناشتے کے اندر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس غلام نے زیتون اور اس کے ساتھ روٹیاں، پروٹھے
دیسی گھی شکر یہ لے کے آتا ہے کہ اے امیر المومنین ناشتہ کیجئے۔ امیر المومنین پوچھتے ہیں کیا باقی ساری عوام یہ چیزیں کھا رہی ہے؟ کیا ان کو کھانا میسر ہے؟ غلام کہنے لگا نہیں، لوگ پھاکے سے ہیں، قحط پڑا ہے، لوگ بھوکے سوتے ہیں۔ آج دیکھ لو ہمارے حکمران، آٹے کی لمبی لائنیں ہیں، کتنے لوگ آٹا حاصل کرنے کے لیے ہلاک ہو چکے ہیں، بھیک پہ لگا دیا ہمارے حکمرانوں نے۔ آؤ محترم بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ عمر بن عبدالعزیز، عمر بن خطاب جیسا حکمران دے دے۔ اگر ویسا حکمران چاہیے تو پھر یہ رعایا، یہ عوام کو ویسا بننا پڑے گا جیسا عمر بن خطاب جیسی عوام تھی، وہ قربانیاں دینے والے، ان جیسا کردار ہمیں پیش کرنا پڑے گا، پھر اللہ تعالیٰ نیک حکمران دے گا۔ جب زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ ظالم حکمران ہی مسلط کرے گا۔ اور چوتھا ستون فرمایا صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے بعد مسلمانوں پر ایک ماہ یہ روزے فرض کیے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ یہ تم پر ہی نہیں، امت محمدیہ پر ہی نہیں، تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ وہ انبیاء کرام ایک دن روزے سے ہوتے تھے، ایک دن ناگا ہوتا تھا، اور ہم ایک ماہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کا فرض کیا۔ آج دیکھ لو، ہم دور نہ جائیں، اپنے گاؤں کے اندر دیکھیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں، بندہ کہتا ہے کہ میں بڑا کڑیل جوان ہوں، بڑی صحت دیت، روزے نہیں رکھتا۔ اس کا دل کمزور ہے، دل کے اندر تقویٰ نہیں ہے۔ روزہ وہ بندہ رکھتا ہے جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، اور روزے کا مقصد بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ حاصل کیا جائے۔ اور اس رمضان کو حاصل کرنے کے لیے، پانے کے لیے سلف صالحین 6 ماہ 6 مہینے دعا کرتے تھے، یا اللہ ہماری زندگی کے اندر رمضان کو نازل کر دے، ہماری زندگی کے اندر رمضان کو نصیب کر دے۔ اور جب رمضان کے روزے رکھ لیتے تو 6 ماہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہم نے جو رمضان کے اندر قیام کیا، رمضان کے روزے رکھے، تلاوتیں کی، تہجدیں پڑھی، یا اللہ وہ قبول کر لے۔ وہ سلف صالحین تھے۔ اگر کسی کا سلف میں سے ایک جوتا چھوٹا ہوتا، عام مہینوں کے اندر، عام دنوں کے اندر مثلا 7 نمبر پاؤں ہیں، 7 نمبر جوتا پہنتے ہیں، تو رمضان کے اندر قیام کرنے کی وجہ سے پاؤں سوج جاتے اور 8 نمبر جوتا استعمال کرتے تھے۔ وہ سلف صالحین اس رمضان کو غنیمت جانتے تھے۔ یہ رمضان جس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ رمضان کی 27ویں رات، لیلۃ القدر کی رات، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں سے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل کر دیا، اور یہ قرآن جو مسلمانوں کی ہدایت کا ذریعہ تھا، ہدایت کا سبب تھا،
آج رمضان ہے، رمضان کے بعد مسلمان قرآن کو چھوڑ دیں گے، الماری کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آتے، پورا رمضان کے اندر قرآن کا دور کرتے، جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کے پورا قرآن رمضان کے اندر مکمل کرتے تھے۔ اور فرمایا ابن جوزی رحمہ اللہ نے کہ جو شخص رمضان کے اندر قرآن مکمل نہیں کر سکتا، 11 مہینے وہ بندہ قرآن مکمل نہیں کر سکتا۔ اس رمضان کے مہینے کے اندر، عام دنوں کے اندر اگر قرآن کا بندہ ایک حرف پڑھتا ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اگر رمضان کے اندر پڑھیں گے اللہ تعالیٰ 700 سے بڑھا کر جتنی اللہ چاہے گا نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن جو مسلمانوں کی ہدایت کا ذریعہ سبب، ہم روزانہ قیام کے اندر اس قرآن کو پڑھیں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے اندر رمضان کی راتوں کا قیام، ایمان اور احتساب کہ اللہ تعالیٰ کو میں نے حساب دینا ہے، اس نیت سے بندہ قرآن اور قیام کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے زندگی کے صغیرہ گناہ سارے معاف کر دیتے ہیں۔ اور اسی رمضان کے اندر فرمایا من صام رمضان ایمانا، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کی نیت کے ساتھ رکھے، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس بندے کے زندگی کے صغیرہ گناہ سارے معاف کر دے گا۔ اگر خود بندہ بیمار ہے، روزے نہیں رکھ سکتا، تو اس بندے کے لیے فدیہ ہے کہ وہ بندہ فدیے کے طور پر کسی دوسرے شخص کو روزہ رکھوا دے۔ معاف نہیں ہے، اگر نہیں رکھ سکتا فدیہ دے۔ رمضان کے اندر مجبوری ہے، نہیں رکھ سکتا بعد میں رکھے۔ یہ رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر تمہارے دل کے اندر بیٹھ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن قرآن، جو قرآن کے ساتھ جس کا تعلق اچھا ہوگا، جو قرآن کا دوست ہوگا، آج ہم اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا ولی کون ہے، اس کی نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، بیان فرمایا کہ وہ شخص جو قرآن کے ساتھ جس کا اچھا تعلق ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، فرمایا حافظ قرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والا، یہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آج لوگ بھاگتے پھرتے ہیں ولی کو ڈھونڈنے کے لیے کہ جس نے من کے پتہ نہیں کیا کیا ٹل وغیرہ ڈالے ہوتے ہیں، یہ جو اللہ کا ولی ہے، جس کو نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ ذکر و اذکار، نہ وضو کا صحیح طریقے کا پتہ، نہ طہارت، لوگ اس کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہے جس کا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہے۔ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اکرام کے نزدیک قرآن کے ولی، قرآن کے دوست کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ اتنا قرآن پڑھتے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے قرآن کو پڑھتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس صحابی کے قرآن کو سننے کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کو نازل کر دیتے تھے۔ ایک رات ایک مارکے کے اندر موجود تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج مسلمانوں کی پیراداری کون کرے گا؟ عباد بن بشر کھڑے ہوئے کہ اے اللہ کے رسول، میں مسلمانوں کی پیراداری کروں گا۔ دل میں خیال یہ تھا
کہ رات کو جا کے میں قرآن کی تلاوت زیادہ کروں گا۔ ساتھ ایک دوسرے صحابی کو لے لیا، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کے لیے کھڑے ہوئے۔ ایک درے کے اندر موجود ہیں، ساتھی کو کہتے ہیں کہ تو سو جا، تو پچھلی رات پہرا دے لینا، پہلی رات میں پہرا دوں گا۔ اور وہاں پر 2 رکعتیں شروع کر دی، سورہ کہف شروع کی، سورہ کہف پڑھ رہے ہیں۔ دشمن کا بندہ آتا ہے، اس نے آواز کو محسوس کیا کہ یہاں پر پڑاؤ مسلمانوں کا ہے، اس نے تیر مارا۔ بعد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگتا ہے، تلاوت جاری رکھتے ہیں، تیر کو ہاتھ سے پھینک کے باہر پھینک دیتے ہیں، تلاوت جاری رکھتے ہیں۔ وہ دشمن دوسرا تیر مارتا ہے، پھر اس تیر کو باہر پھینک دیتے ہیں، پھر تیسرا تیر لگتا ہے، پھر باہر پھینک دیتے ہیں، یہاں کے زخمی ہو کر گر جاتے ہیں اور ساتھی کو کھڑا کرتے ہیں، بیدار کرتے ہیں کہ دشمن نے مجھ پہ حملہ کر دیا ہے۔ دشمن کو جب محسوس ہوا کہ یہ 2 بندے ہیں، دشمن بھاگ جاتا ہے۔ ساتھی کہتا ہے کہ جب پہلا تیر لگا تھا تو نے مجھے کیوں نہ اٹھایا؟ فرمانے لگے کہ میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا اور اتنی مجھ پہ سکینت نازل ہو رہی تھی کہ میں نے کہا میں پہلے سورہ کہف مکمل کر لوں، اور جب مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ مسلمانوں کی پہرے داری کا مسئلہ ہے تو میں نے تجھے جگا دیا ہے۔ اگر مجھے یہ ڈر دل کے اندر پہرے کا نہ ہوتا تو میں قرآن کی تلاوت کو جاری رکھتا یہاں تک کہ سورہ کہف مکمل ہو جاتی یا پھر میں شہید ہو جاتا۔ وہ صحابہ اکرام جن کا قرآن کے ساتھ اتنا تعلق، آؤ محترم بھائیوں، یہ ایام معدودات، یہ گنتی کے یہ چند دن ہیں۔ کل ہم کہہ رہے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، آج 9-10 روزے ہو گئے اور پیچھے 20-21 روزے ہیں، ان کا پتہ نہیں چلنا۔ آؤ سیانہ دانا بندہ وہ ہے جو ان چند لمحات کو، چند گھڑیوں کو قیمتی بنا لے گا، اس کے اندر قیام، روزے، ذکر و اذکار کرے گا۔ اور فرمایا 5ویں مسلمانوں کی بنیاد، 5واں اسلام کا ستون حج ہے، حج بیت اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ایک حج کیا تھا۔ جو بندہ صاحب استطاعت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، مال دیا ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے۔ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرتا ہے، رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے بندہ حج کرتا ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر فرمایا، جو رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرتا ہے گویا اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے بیت اللہ کے اندر عمرہ کیا ہے۔ جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے انہیں چاہیے کہ بیت اللہ کا حج کریں، اگر وہ حج نہیں کریں گے تو وہ گناہ گار ہیں۔ اور ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت نہیں دی، طاقت عمرہ کرنے کی نہیں ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں عمرے کا ثواب ملے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ فجر کی بعد جماعت نماز ادا کرتا ہے، نماز ادا کر کے اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے، بیٹھ کے ذکر و اذکار کرتا ہے، وضو نہیں ٹوٹتا، وضو قائم ہے اور یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، اور یہ بندہ اسی جگہ پہ 2 رکعتیں نوافل اشراق کی نماز ادا کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو قبول عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ 2 رکعتیں جو بندہ ادا کرتا ہے، جو بندہ عمرہ کر کے آتا ہے
پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا، اللہ کو بہتر پتہ ہے۔ اور یہ جو بندہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو قبول عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ اسلام کا بنیادی 5واں ستون اور اس کی چھت اسلام کی، فرمایا ذروۃ سنامہ الجہاد فی سبیل اللہ، فرمایا اسلام کی کوہان، اسلام کی چھت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ یہ 5 ستون ہے۔ یہ بلڈنگ کوئی بھی ہم کھڑی کرتے ہیں ستون کے اوپر، اگر ہم اس کے اوپر چھت نہیں ڈالیں گے تو وہ بلڈنگ مکمل نہیں ہے۔ بارش، آندیاں، طوفان، فتنے، فساد اس بلڈنگ کے اندر آئیں گے جب چھت نہیں ہوگی۔ اور اسلام کی اس سارے اسلام کو ڈھانپنے کے لیے، اس کا دفاع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کو فرض کیا ہے۔ اور یہ جہاد، فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت کی دیواروں تک اس نے جاری رہنا ہے۔ کسی ظالم حکمران کا ظلم، جتنی مرضی پابندیاں لگا لیں، جتنے مرضی ظالم حکمران آ جائیں، پوری دنیا کے کافر منافق اکٹھے ہو جائیں کہ ہم نے جہاد کو روکنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے، رب العالمین نے فرض کر دیا ہے، اس نے قیامت تک جاری رہنا ہے۔ اور کوئی عادل حکمران، شریف حکمران، اگر وہ بھی کہے کہ میں اس کو بند کر دوں تو جہاد نے بند کوئی نہیں ہونا۔ اس بات پہ ہمیں اعتماد اور یقین ہونا چاہیے کہ جب پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا، ہم لوگوں کی باتوں میں نہ آئے کہ جہاد بند ہو گیا، لو جی ختم ہو گیا سب کچھ۔ اور یہ جہاد سن 2 ہجری کے اندر، اسی رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاد کو فرض کیا۔ 17 رمضان المبارک کے اندر غزوہ بدر ہوتا ہے، مسلمان 313 نکلتے ہیں، سامنے سے 1000 کافر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو 1000 کے مقابلے کے اوپر اللہ تعالیٰ فتح یاب کرتا ہے، کافروں کو اللہ تعالیٰ شکست دیتا ہے۔ یہ جہاد اور جنگ کے اندر فرق ہے۔ جنگ ہوتی ہے ملکوں کے درمیان، اسلحے کی اسلحے کے درمیان، ٹینک توپوں کا آپس کے اندر مقابلہ ہے۔ جہاد ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جہاد کا رابطہ تعلق سیدھا اللہ کے ساتھ ہے۔ اس جہاد کے اندر نصرت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے مدد نازل کرتا ہے، مدد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے اندر تھوڑے سے صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے نکلے، اور اسی مارکے کے اندر کفر کے سردار، چھوٹے چھوٹے بچے، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہما، ابو جہل، اس کی گردن کو دبوچتے ہیں۔ اسی رمضان المبارک کے اندر، اگر مکہ فتح ہوا تو اسی رمضان المبارک کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہیں بتایا کدھر جانا ہے، 10,000 صحابہ اکرام کو لے کے نکلے، مکہ کے ارد گرد رات کو پہنچے، چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا دی اور کہا کہ آگ جلا دو۔ سارے لاؤ لشکر جتنا بھی تھا مکہ کے ارد گرد، آگ جل رہی ہے، آگ کو جلایا جاتا ہے۔ ابو سفیان بھاگتا بھاگتا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتا ہے کہ اے عباس، یہ کس نے حملہ کر دیا؟ رومیوں نے حملہ کیا یا ایرانیوں نے حملہ کیا ہے؟ عباس کہنے لگے ان کے ساتھ تو ہماری دشمنی نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، تو پھر حملہ کس نے کیا ہے؟ کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کے آئے ہیں۔
ابو سفیان بڑا پریشان ہے، کہتا ہے عباس اپنے بھتیجے کے پاس لے چلو، امان دے دو، امان، اگر امان نہیں لے کے دو گے تو یہ تہس نہس کر دیں گے۔ امان دی عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سفیان کو۔ ابو سفیان جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے باہر ہیں، عمر کو بعد میں پتا چلا کہ ابو سفیان گزرا ہے، کہتے اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں نے ابو سفیان کی یہاں پہ گردن اڑا دینی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر مکہ کو فتح کروا دیا، اور اس جہاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے روم و ایران جیسی بڑی بڑی سپر پاوریں ان کو شکست دی۔ مسلمان تھوڑے ہوتے تھے، وسائل کی کمی ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ جدھر بھی بھیج جاتے یہ صحابہ اکرام، اللہ تعالیٰ ان کو فتح دیتا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 4 سال بعد 1190 کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، 15 ہجری کے اندر صحابہ اکرام ہمارے بلوچستان کے اندر اللہ لشکر لے کر پہنچے ہوئے تھے، کابل قندھار کے اندر صحابہ اکرام موجود تھے۔ جہاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آج بھی دیکھ لو کتنے کافر 47-50 ملکوں کا نیٹو فوجیں لے کے آیا کہ تہس نہس کر دینا ہے، بڑی ٹیکنالوجی بی بام طیارے لے کر آیا کہ مسلمانوں کو ختم کر دینا ہے۔ فرمایا وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ جو کچھ مرضی کر لیں اللہ تعالیٰ ان کو ضرور مغلوب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کے سامنے کفر کو، ایک سپر پاور ہم پہلے سنتے تھے کہ روم و ایران جیسی سپر پاوریں، ان کو اللہ تعالیٰ نے شکست دی، آج تو ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے سپر پاور کو شکست دے دی۔ آؤ محترم بھائیو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم جہاد کی تیاری کریں، جہاد کا عزم ارادہ اپنے دل کے اندر رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نہ جہاد کیا نہ جہاد کا ارادہ کیا، فرمایا قیامت قائم ہونے سے پہلے اس بندے کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی قسم کے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ جس نے نہ خود جہاد کیا، نہ جہاد کا ارادہ کیا، نہ جہاد کی تیاری کی، اور نہ مجاہدین ان کے گھروں کی کفالت کی، قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس بندے کو کسی نہ کسی قسم کے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ بندے کو محسوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی عذاب کے اندر بندے کو مبتلا کر دیتا ہے۔ آؤ محترم بھائیو، رمضان المبارک کے اندر سخاوت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر تیز آندھی سے زیادہ خرچ کرتے تھے، اتنے سخی تھے، جس طرح عبادت زیادہ کرتے تھے، قرآن کی تلاوت زیادہ کرتے تھے، نمازوں کے اندر نوافل کے اندر پابندی کرتے تھے، ذکر و اذکار کے اندر پابندی کرتے تھے۔ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں، یتیموں اور روزے داروں کو افطاری کی ترغیب دیتے تھے۔ جہاد کے اندر خرچ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھولی اٹھا کے مانگتے تھے۔ محترم بھائیوں، آپ کی جماعت، آپ کے بھائی الحمدللہ اتنی بڑیاں سحری، اتنی سحریاں، اتنی بڑی افطاریاں اسلام آباد کے اندر 1 لاکھ لوگوں کو روزانہ مستحق افراد کے اندر گھروں کے اندر وہاں پہ سحری پہنچائی جاتی ہے۔ بڑے بڑے سینیٹر، MNA، وزیر وہاں پہ چکر لگا رہے ہیں، اور امیر صاحب نے کہا کہ یہ گاؤں دیہاتوں کے اندر بھی کرو۔ ہم نے الحمدللہ گاؤں دیہاتوں کے اندر بھی شروع کرنا ہے۔ اور مجاہدین، جس طرح آپ کو پتہ ہے 6 شہید ہے، یہ 6 شہداء کا وارث گاؤں ہے، 22,000 کشمیر کے شہداء، 22,000 کشمیر کے شہداء کے گھرانے جن کی جماعت کفالت کرتی ہے، مخانہ ان کی دوائیاں، ان کا راشن، کسی کا گھر کا وظیفہ 15,000، کسی کا 20,000، کسی کا 50,000،
18,000 کشمیری قیدی جو انڈیا کی مختلف جیلوں کے اندر قید ہے. آج ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا کوئی رشتہ دار جیل کے اندر قید ہو جائے تو کتنے لوازمات کتنے اخراجات آتے ہیں. 18,000 وہ قیدی، ان کے اخراجات اور ان کے گھروں کی کفالت الحمدللہ جماعت کر رہی ہے. سیلاب کے اندر الحمدللہ آپ نے بہت تعاون کیا، وہاں پہ الحمدللہ اب بھی ضرورت ہے. آؤ محترم بھائیوں، بڑھ چڑھ کے جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے مجاہدین کے لیے ریلیف کے کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کے خرچ کرے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.